پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں۔ فیصل عباسی یہ پروگرام کرتے ہیں اور فیصل جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں، تو اگلے 3-4 دن تک نظامی صاحب کے ساتھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے میں پروگرام کروں گا۔ اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پرویز رشید صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی۔ پرویز رشید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی پرویز رشید صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ آج وعلیکم السلام۔ ہزارہ موٹر وے کے انوگریشن کے موقع پہ عمران خان صاحب نے کافی لتیں لی ہیں پی ایم ایل این کے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نیشنل منڈیلا بننا چاہتے ہیں اور وہ کیا گارنٹر بن سکتے ہیں کسی اور کے۔ انہوں نے عدالتوں کو بھی خاص طور پہ موجودہ چیف جسٹس سعید خورشید اور آنے والے جسٹس گلزار کو تلقین کی ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، غریب اور امیر کے لیے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بڑھ کے کہ وہ انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں کو اور اپوزیشن کو مافیا قرار دیا۔ تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ عارف صاحب، سوائے افسوس کرنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے تو یہ سنا تھا کہ وہ 2 دن کی چھٹی پر گئے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ 2 دن کا جو مراقبہ وہ کریں گے اس میں وہ اپنی پرانی غلطیوں سے کچھ سیکھیں گے اور کوئی نئی غلطیاں کریں گے۔ واپس جب آئے تو انہوں نے وہی غلطی کی جو پرانی غلطی ہے، جو پہلے سے غلطیاں دہرا رہے ہیں وہ اپنی۔ یہ تقریر تو پاکستان کی قوم کو سنتے ہوئے ازبر زبانی یاد ہو چکی ہے، لیکن اس تقریر میں جتنی بھی باتیں وہ کرتے ہیں اس کی کوئی ایک شکل جو ہے وہ ہم نے میچور ہوتے ہوئے نہیں دیکھی پچھلے 1.25 سال سے، جب سے وہ وزیر اعظم بنے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ موٹر ویز بنانا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے، پاکستان کو موٹر ویز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج وہ یہ ساری باتیں اس وقت کر رہے تھے جب ایک موٹر وے کا افتتاح وہ کر رہے تھے، اور موٹر وے بنائی بھی کس نے؟ افتتاح وہ کر رہے تھے۔ موٹر وے بنائی نواز شریف صاحب نے۔ نواز شریف صاحب کی بنائی ہوئی موٹر وے پہ کھڑے ہو کے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ جب یہ موٹر وے بنائی گئی اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تو کیا نواز شریف صاحب جن کو وہ کرپٹ کہتے ہیں ان کی کوئی کرپشن کا ثبوت اس موٹر وے میں سے انہیں ملا ہے؟ کوئی رشوت، کوئی کک بیک، کوئی ذاتی مفاد؟ اور اگر ملا ہوتا تو آج افتتاح کے موقع پہ انہیں چاہیے تھا کہ اس کا مقدمہ درج کراتے۔ یہ زبانی باتیں جو ہیں یہ سن کے تو ہم سب کو، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، سب کو زبانی یاد ہو چکی ہیں۔ پرویز رشید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 ارب جو مانگا تھا ہم نے، انڈیمنٹی بانڈ تھا نا جی؟ جی انڈیمنٹی بانڈ، یہ تو آپ لوگوں کے لیے ٹپ کے برابر ہے۔ اور پھر یہ بات دہرائی ہے کہ این آر او نہیں دیں گے، لیکن میاں نواز شریف اور شہباز شریف تو کل جا رہے ہیں عدالت کے حکم کے مطابق، اور واپس کب آئیں گے یہ خان صاحب کو پتا ہوگا یا میاں برادران کو پتا ہوگا؟ عارف صاحب، سوال رقم کی تعداد کا نہیں ہے کہ وہ 7 ارب ہے یا 7 روپے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی حکومت کو یہ قانونی اختیار حاصل ہے؟ اور کل عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حکومت کو اس قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو لاقانونیت وزیر اعظم پاکستان اور ان کی نامزد کردہ ٹیم کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ عدالت عالیہ نے، معزز عدالت نے اس لاقانونیت کو رد کر دیا، اور جو موقف مسلم لیگ نون کا تھا، جو موقف سائل کا، شہباز شریف صاحب اس میں سائل تھے، جو موقف شہباز شریف صاحب کا تھا، عدالت نے اسے قانونی اختیار دے دیا۔ جہاں تک میاں صاحب کے جانے کا تعلق ہے، ان کی صحت کا معاملہ ہے، ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا وہ ایک لمحہ بھی پاکستان سے باہر نہیں رہیں گے اور واپس تشریف لے آئیں گے۔ اچھا پرویز صاحب، ایک چیز جو حکومتی وزراء اور وکلاء یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں، جس طرح سے انہوں نے عدالت کے فیصلے کی تشریح کی ہے،
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اگر 4 ہفتے میں واپس نہیں آتے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو یہ اس کو صادق اور امین کے پس منظر میں دیکھا جائے گا. یعنی اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو پھر شہباز شریف صاحب بھی جنہوں نے ضمانت دی ہے یا گارنٹی دی ہے وہ بھی صادق اور امین نہیں رہیں گے. اس کی انٹرپریٹیشن وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سخت کمٹمنٹ ہے جو ہم مانگ رہے تھے اس سے زیادہ عدالت نے ان سے سخت کمٹمنٹ لی ہے. تو یہ اگر اسی طرح سے ہے قانونی طور پر, اور ظاہر اٹارنی جنرل اگر کہہ رہے ہیں تو وہ قانونی طور پر ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, تو یہ تو خطرے کی بات نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے لیے کہ ان پہ بھی صادق اور امین کی وہی معاملات جو نواز شریف صاحب پر لگ چکے ہیں وہ ہو جائیں گے. دیکھیے عدالت اپنے فیصلوں کی تشریح کرنا بھی خود جانتی ہے, اور اگر عدالت اپنے فیصلوں کی تشریح جو کرے گی مسلم لیگ نون کے لیے وہ قابل قبول ہوگا. جو تشریح میں اس فیصلے کو پڑھ کر سمجھا ہوں, میں نے جو پڑھا ہے اس فیصلے کو, اور پڑھنے کے بعد میں نے وکلا سے مدد بھی لی ہے اور وکلا سے بھی اس کو سمجھا ہے. عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا علاج کرائیں اور اطمینان سے کرائیں. 4 ہفتے گزر جانے کے بعد اگر آپ بہتر نہیں ہوتے اور آپ کے ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ آپ کا علاج جاری رہنا چاہیے تو آپ کو صرف ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ عدالت کو پہنچانی ہوگی جس میں ڈاکٹرز کی رائے ہوگی, اور ڈاکٹرز کی رائے کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. پاکستان کی عدالتوں نے بھی ڈاکٹرز کی رائے کو تسلیم کیا ہے. جو فیصلہ ہوگا وہ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق ہوگا. صاحب لیکن ایک چیز جو پچھلے 3-4 دن میں سب کے سب انہوں نے جیلوں میں رکھے ہوئے. جی بالکل صحیح ہے. جب ہم بار بار سوال کرتے رہے کہ آپ جب عدالت نے اجازت دیا ہے تو شورٹی بانڈ یا انڈیمنیٹی بانڈ کیوں مانگ رہے ہیں, تو ایک ہی جواب ملتا رہا کہ جی دیکھیں بہت سارے لوگ گئے اور واپس نہیں آئے, اسحاق ڈار گئے واپس نہیں آئے, حسن حسین واپس نہیں آ رہے, یہ بھی واپس نہیں آئیں گے, اور علی عمران کا نام بھی لیا جاتا رہا. تو آپ کو جب عدالتوں سے یہاں ریلیف مل رہا ہے, نواز شریف صاحب کو ملا, مریم نواز کو ملا, شہباز شریف صاحب ضمانت پر ہیں, ریلیف مل رہا ہے, تو یہ باقی سب لوگ آ کر یہاں پر عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نہیں سمجھتے اگر وہ کر رہے ہوتے تو شاید حکومت کو یہ عدم اعتماد کا اظہار نہ کرنا پڑتا اور یہ تانے نہ دینے پڑتے آپ کو کہ جی آپ کے تو لوگ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے؟ عدالتوں سے ریلیف تو ملتا ہے, لیکن اس ریلیف لینے سے پہلے آپ کو سالہ سال عدالتوں کی سی کلاس میں اور چکیوں, قصوری چکی جسے کہتے ہیں, ان میں بند رہنا پڑتا ہے. رانا ثناء اللہ کا کیس آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے, اور اسحاق ڈار صاحب کو بین الاقوامی تنظیم ہے, انٹرپول بین الاقوامی پولیس ہے. بین الاقوامی پولیس نے اسحاق ڈار صاحب کے سارے مقدمے کا جائزہ لے کے کہا کہ یہ مقدمہ ناکارہ مقدمہ ہے, اس کے تحت کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا اسحاق ڈار صاحب کے لیے ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی پولیس جو ہے ان کے مقدمے کو ناکارہ کہتی ہے, یہاں پہ آپ انہیں گرفتار کر کے. اب مجھے بتائیے, شاہد خاقان عباسی کو آپ نے جیل میں رکھا ہے, مفتاح جیل میں ہے, حمزہ جیل میں ہے, مریم نے جیل کاٹی ہے ابھی, سعد رفیق جیل میں. اگر کل کو عدالتیں ان کو بری کر دیتی ہیں تو یہ سال جو ان کے جیلوں میں گزرے ہیں, رانا ثناء اللہ جیل ہے, یہ جو سال ان کے جیلوں میں گزرے ہیں, ان سالوں کا کون حساب دے گا؟ اور نواز شریف صاحب کو جب انہوں نے جیل میں رکھا اور کل تک وہ جیل میں تھے, اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے ان کے مقدمے کو سسپینڈ کیا اور انہیں رہائی دی, تو جو وقت نواز شریف صاحب نے جیل میں کاٹا, ان جیل میں کاٹے لمحوں کا حساب کون دے گا؟ کیا پاکستان میں کوئی انصاف اور کوئی قانون ایسا ہے کہ جو شخص سالہ سال جیل میں صرف الزامات پہ بند رہے اور جب اسے عدالت پھر رہا کرے یہ کہہ کے کہ تم بے قصور تھے, تم سے جرم سرزد نہیں ہوا تھا, تمہیں سزا جو دی گئی وہ ٹھیک نہیں تھی, اور اس شخص کو کوئی متبادل بھی دیا جا سکے؟ اچھا پرویز, چونکہ یہ جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ تو ویسے یقیناً ناکام ہوئے ہیں, کئی مہینے انہوں نے گزارے وہاں, ان سے بھی حساب لینا چاہیے کہ کتنے پیسے خرچ کیے انہوں نے اسحاق ڈار کو پکڑنے, کچھ اور معاملات میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں. لیکن اب وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ بڑا سخت فیصلہ ہے. دوسری طرف خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. شیخ رشید نے اس میں تڑکا یہ لگایا کہ جی نواز شریف صاحب تو چلے گئے, علاج کراتے رہیں گے, جب واپس آئیں گے تو دیکھی جائے گی. لیکن زرداری صاحب کا تو معاملہ پلی بارگیننگ کا بڑی میچور سٹیج پہ پہنچ چکا ہوا ہے اور چند مہینوں میں وہ باہر چلے جائیں گے. تو یہ کہاں سے خبریں آتی ہیں NRO کی ملنے کی اور پلی بارگیننگ کی, جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس کی تردید ہوئی ہے, اور PMLN تو خیر اب
کون سا این آر او لے کے گئے میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب؟ عارف صاحب آپ نے بالکل درست کہا، آپ نے نشاندہی کر دی، کوئی این آر او بھی نہیں اور کوئی پلی بارگین بھی نہیں ہے، کیونکہ انہیں خود معلوم ہے کہ ان کے مقدمے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ناقص ہیں اور عدالتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا یہ مقدمے چلائے جا سکتے ہیں، ان مقدموں کی آڑ میں لوگوں پر ناانصافی، ظلم اور زیادتی کی جا سکتی ہے، انہیں جیلوں میں بند رکھا جا سکتا ہے، لیکن بالآخر ان مقدموں سے ان کا جھوٹا ثابت ہونا جو ہے وہ لازم ہے، اور جس دن لوگوں کو انصاف ملے گا تو ان میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ اس شخص کو عدالت نے انصاف دیا ہے، یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے پلی بارگین کر لیا، اس نے این آر او لے لیا۔ ان کا اخلاقی دوالیہ پن جو ہے اس کا اندازہ آپ ان کی اس ذہنیت سے اور ان کے الفاظ سے لگائیں۔ ٹھیک ہے پرویز رشید صاحب، کچھ وقت آپ سے اور لیں گے کہ مختصر سا بریک لے رہے ہیں پروگرام میں، کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ سوال اور رکھتے ہیں پرویز رشید صاحب کے سامنے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز رشید صاحب، اب نواز شریف صاحب تو اپنے علاج کے لیے چلے گئے، اور جیسا کہ سب کو امکان ہے، اللہ تعالیٰ دعا بھی ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہوں، لیکن 4 ہفتے میں شاید وہ صحتیاب نہ ہو سکے، زیادہ وقت چاہیے ہوگا۔ تو ابھی شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پارٹی پیچھے سے کون چلائے گا؟ کیا مریم صاحبہ معاملات کو دیکھیں گی؟ شہباز شریف صاحب واپس آ کر خود دیکھیں گے؟ ایک تاثر یہ ہے کہ پارٹی میں 2 بیانیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اور مریم صاحبہ کا بیانیہ، کون سا بیانیہ اب غالب آئے گا؟ اور آپ کے تعلقات شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیسے ہیں، جس کے بارے میں بہت چہم و گوئیاں رہتی ہیں؟ 3 سوال کر دیا آپ۔ جی دیکھیے، ہماری پارٹی جو ہے ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اور اس میں الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں۔ جیسے جب نواز شریف صاحب کو نائل قرار دیا گیا تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری پارٹی نے سونپی، اور جو وقت ان کے پاس تھا لوگوں نے اس کو پسند کیا، ان کے دور کو، ان کے زمانے کو، اور یہ بالکل محسوس نہیں ہوا کہ پارٹی جو ہے یا حکومت جو ہے یا پاکستان کے عوام جو ہیں انہیں کوئی شکایت ہوئی ہو، بلکہ ان کے زمانے کو بھی پاکستان کے جمہوری ادوار میں ایک اچھے زمانے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ ابھی پارٹی میں خواجہ آصف صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، پارلیمنٹ میں وہی قیادت کریں گے۔ راجہ ظفر اللہ صاحب چیئرمین ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، سینٹ میں وہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ احسن اقبال سیکریٹری جنرل کے طور پر اپنا کام کرتے رہیں گے۔ بیانیہ پارٹی کا ایک ہی ہے، اس بیانیے میں کوئی تقسیم، نہ بیانیے میں کوئی تقسیم ہے نہ قیادت میں کوئی تقسیم ہے۔ شہباز شریف صاحب اس بیانیے کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ میرے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ 93 سے نواز شریف صاحب سے جب سے میری سیاسی ہم آہنگی ہوئی ہے، اس دن سے لے کے آج کے دن تک شہباز شریف صاحب میرے ساتھ بہت ہی پیار سے، محبت سے اور مہربانی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے ذاتی تعلق بہت اچھے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ میں ذاتی گفتگو جو ہے ان سے کر لیتا ہوں، وہ میرے سے کر لیتے ہیں۔ تحفے تحائف جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ہم تقسیم کر لیتے ہیں، تبادلہ کر لیتے ہیں۔ تو پارٹی پورے طریقے سے نواز شریف صاحب کی قیادت میں متحد اور متفق ہے۔ اچھا پرویز رشید صاحب، یہ تو ہوا معاملہ کہ چلیں لیڈرشپ چلتی رہے گی، پہلے بھی تو ایگزائل کے زمانے میں بھی تو چودھری نثار علی خان دیکھتے رہے ہیں پارٹی کو، اور رہنما بھی، خواجہ صاحب بھی، آپ بھی، تو کلیکٹیو لیڈرشپ ہے کسی حد تک۔ یہ بتائیں کہ یہ مولانا سے اتنی سرد مہری کا مظاہرہ کیوں کیا پی ایم ایل اے نے؟ ایک جلسے میں شہباز شریف صاحب نے 1 دفعہ شرکت کی، اب ان کی پلان بھی میں تو دونوں پیپلز پارٹی اور آپ کی جماعت جو ہے بالکل انکار نظر آتی ہیں۔ عارف صاحب، مولانا صاحب کے جو مطالبے ہیں ان کو پاکستان مسلم لیگ نون تسلیم کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں بھی ان کے مطالبوں کو تسلیم کرتی ہیں، جس میں ملک میں نیا انتخاب جو ہے اس کی بنیاد رکھنے کو وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔
جہاں تک ان کے آزادی مارچ کا تعلق تھا، ہماری کمٹمنٹ ان کے ساتھ یہی تھی کہ ہم آزادی مارچ کا ہر شہر میں استقبال کریں گے، اس کے ہمراہ چلیں گے، اور اسلام آباد پہنچ کے جو وہ جلسہ کریں گے اس جلسے میں ہم بھرپور شرکت کریں گے۔ ہم نے اپنی کمٹمنٹ کا ایک ایک لفظ جو ہے پورا کیا ہے۔ جلسے کے بعد مولانا صاحب نے خود کہا تھا کہ ساری پارٹیوں کی قیادت بیٹھے گی اور متفقہ فیصلے کرے گی، اور پھر اگلے پلان جو ہے اس میں جو شامل ہونا چاہے، جو شامل نہ ہونا چاہے، وہ پارٹیاں اپنا اپنا فیصلہ کریں گی۔ لہذا جلسے کی حد تک جو فیصلے ہوئے تھے ان کو تمام پارٹیوں نے نبھایا ہے۔ ہماری طرف سے شہباز صاحب نے تقریر فرمائی، بلاول صاحب نے تقریر فرمائی، اسفند یار ولی صاحب نے اپنا خطاب کیا، دوسری جماعتوں کے لوگ بھی وہاں پہ آئے، تو ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی اب ہر جماعت کا اپنا اپنا ایک پروگرام بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک ووٹ آف نو کو موو کر دیا پارلیمانی پارٹی کے ذریعے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف، اور ہمیں اس میں کامیابی ملی کہ جو آرڈیننس ہم رکوانا چاہتے تھے وہ ہم نے رکوا لیے۔ مولانا صاحب نے ایک دوسرا پروگرام کیا کہ وہ اب مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور دھرنے دے رہے ہیں، اس کا تعلق ان کی جماعت کے پروگرام سے ہے۔ ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے مطالبوں کے ساتھ۔ یہ ایک سوال میرا تھا کہ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جی نئے الیکشن ہونے چاہیے، یہی مطالبہ تھا۔ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، وہ تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پھر آپ کی پارٹی کے بعض حلقے جن میں شہباز شریف صاحب کے بھی قریبی حلقے ہیں، وہ یہ کہتے سنے گئے کہ -1 فارمولہ بھی قابل قبول ہے۔ ایک دوسرے یہ مجھے بتائیں کہ چودھری برادران جو ہیں انہوں نے جس انداز سے دامیں درمیں سخنے آپ کے موقف کی تائید کی ہے، اس کے بعد کیا یہ امکان تو نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں آب لیں حسینہ چاکان وطن، کہ یہ آپ دوبارہ ان سے جپی ڈال لیں ان کو، یا وہ آپ کو جپی ڈال لیں؟ یہ دامے درمے سے مراد محاورتاً آپ نے کہا ہے، ویسے دامے انہوں نے معاونت نہیں کی، اس کو صرف محاورتاً سمجھا جائے۔ میں ویورز کے لیے وضاحت کر دوں کہ جی عارف صاحب، -1 اگر نہیں بھی ہوا تو لونلی 1 تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا۔ وہ کیا لونلی ون جی؟ پاکستان پہ جس کو -1 کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لونلی 1 تو ہے نا اس وقت۔ اچھا اچھا، دیکھیے نا، ان کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ بھی مولانا کے ساتھ کھڑے تھے، اور پچھلے دنوں ان سب نے جو موقف تھا نواز شریف صاحب کو باہر لے جانے والا، اس میں ہماری جماعت کی حمایت کی، MQM نے بھی کی، PMLQ نے بھی کی، اور مینگل صاحب کی جماعت جو تھی اس نے شیخ بھی رشید کی۔ صاحب نے بھی کی۔ تو تقسیم جو تھی یہ تقسیم بڑی واضح تھی کہ وہ اکیلے کھڑے تھے اور ان کے تمام اتحادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ آنے والے دنوں کی ایک آپ کہہ لیں تصویری جھلک ہے، اس میں آپ آنے والا زمانہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ الیکشن، ہماری جماعت کا مطالبہ یہی ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ جب مولانا صاحب آئے ہیں اسلام آباد اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیروکار ان کے ساتھ آئے، اور وہ سردی میں، بارش میں، ٹھنڈی راتوں میں اسلام آباد میں آسمان کے نیچے بیٹھے رہے، تو پورے پاکستان کے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ کہیں سے کوئی، کسی شہر سے کسی فرد کی کوئی آپ نے آواز نہیں سنی ہوگی کہ مولانا صاحب کا دھرنا غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ نئے انتخاب ہوں، منصفانہ ہوں، شفاف طریقے سے ہوں، اور اس میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ لیکن اچھا، وہ چودھری برادران والا سوال بھول گئے ہیں کون سا جی؟ کہ ابھی چودھری برادران سے دوبارہ کوئی علاق ہو جائے گا، کوئی ہے ایسی باتیں؟ جی دیکھیے، یہ چودھری صاحب نے اپنی سیاست کا ایک رخ متعین کر لیا ہوا ہے۔ ایک جماعت انہوں نے بنا لی ہوئی ہے، انتخاب وہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں، پھر انتخاب کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے، حکومت کے ساتھ چلنا ہے۔ اپوزیشن کرنی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سافٹ اپوزیشن کرتے ہیں، سافٹ اپوزیشن کرتے ہیں۔ میں ان کے احترام کرتا ہوں، ان کی سیاست کا بھی احترام کرتا ہوں اور ان کے فیصلوں کا بھی احترام کرتا ہوں،
جو فیصلے انہوں نے اپنے لیے کیے ہیں وہ چونکہ انہوں نے خود کیے ہیں، اس لیے مجھے ان کے فیصلوں پہ کوئی اعتراض نہیں، میں ان کا احترام کرتا رہوں گا۔ تو آپ اس سے چودھری صاحب کی اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے کہ مولانا اصل اپوزیشن لیڈر آپ ہیں، شہباز شریف صاحب تو ایسے ہی بس آ گئے ہیں، اصل میں آپ ہیں اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیے مولانا اپوزیشن لیڈر بالکل ہیں، اپوزیشن لیڈر کوئی ایک تو نہیں ہوتا، یہ کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کے پاس ہوتا ہے، بہت سے لوگ اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی بھی اپوزیشن کرتے ہیں، اور مولانا بھی اپوزیشن میں ہیں، اسفندیار ولی بھی اپوزیشن کے لیڈر ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر مولانا نے خود اپنے ووٹ سے شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کیا ہوا ہے، اور ہم مولانا کے اس فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اگر مولانا شہباز شریف صاحب کو اپنا اپوزیشن لیڈر مانتے ہیں تو پھر میرے کہے اور کسی دوسرے کے کہے کی، خواہ پرویز رشید کہے یا پرویز الہی کہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پرویز الہی صاحب اور پرویز رشید صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر پرویز الہی کے صاحب کے حوالے سے کہ آپ کے، میں نے دیکھا کچھ بڑے آپس میں رابطے تو ہیں، میں نے دیکھے چودھری برادران کے ساتھ آنا جانا بھی ہو گیا، کیا یہ بھی سناریو ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی کی وزارت اولیاء کی امیدواری کو سپورٹ کریں؟ دیکھیے میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ پنجاب کی پالیٹکس کے بارے میں نے کبھی زیادہ اپنے لوگوں سے بھی گفتگو نہیں کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دنوں ہمارے سارے لوگ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے، انہوں نے کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ پرویز صاحب نے محبت کے ساتھ ان کو منایا اور واپس لے کے آئے۔ حمزہ کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری سب کا پروڈکشن آرڈر انہوں نے کر دیا، آرڈر بھی انہوں نے جاری کیے، جی انہوں نے سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اور پھر انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بیٹھ کے یہ بھی بتا دیا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے میں وہ رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ انہیں حکماً کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو چیئرمین نہ بننے دے، حالانکہ وہ حمزہ کا حق ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنے۔ تو پرویز الہی صاحب اپنی گفتگو میں ایک اچھے اصولی سیاستدان کے طور پر جو فیصلے کرتے ہیں، خواہ وہ ہماری جماعت میں ہوں یا ہماری جماعت میں نہ ہوں، ان کی اپنی ایک جماعت ہو، ان فیصلوں کو پنجاب اسمبلی میں جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں وہ اچھی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک فیوچر کے چیف منسٹر کا تعلق ہے تو ہماری نظر جو ہے وہ صوبوں پر نہیں ہے، ہماری نظر جو ہے وہ نئے انتخابات پر ہے، اور اس طرف جانے کے لیے اگر کوئی راستہ ہموار ہوتا ہو تو ہم اسی کو اختیار کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب، آپ نے اپنی خرابی صحت کے باوجود ہمارے میں وقت دیا، بہت شکریہ۔ اچھا، اب کئی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، خاص طور پر نظامی صاحب جو ابھی کیبنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، ویسے لوگ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور جن کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں تبدیل ہوئے، تو یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اور پھر چودھری برادران کی جو کہ بہت بات ہوئی، تو اصل میں کہانی کیا ہے میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا۔ تو ایک بریک لے لیتے ہیں، تو بریک کے بعد پھر تفصیل سے اس گفتگو کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں۔ آج سے دوبارہ خوش آمدید۔ اب نظامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کیبنٹ میں تبدیلی ہوئی ہے، اور ایک تو خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں، ان کے پاس آ گئی ہے توانائی کی منسٹری جو عمر ایوب صاحب کے پاس تھی، اور اسد عمر صاحب منصوبہ بندی میں آ گئے ہیں جو کہ خسرو بختیار صاحب کے پاس تھی۔ تو اسد عمر صاحب کی ایک تو کیبنٹ میں واپسی ہو گئی، دوسرا خسرو بختیار صاحب کی جو منسٹری ہے جو ملی ہے ان کو، یہ ان کی پروموشن ہوئی ہے، ڈیموشن ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ اور عمر ایوب صاحب کیا پرفارم نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، پروموشن تو نہ ڈیموشن ہے، لیکن ان کے کچھ معاملات اس قسم کے تھے کہ کوئی چینی ان کی کوآرڈینیشن سے زیادہ خوش نہیں تھے، اور اسد عمر زیادہ جہاں دیدہ ہیں، دوسرے وہ یہ جو اقتصادی مسائل ہیں، جی، پہلے وزیر رہے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں زیادہ،
وہ سمجھتے ہیں ان کو، اس لیے غالباً یہ بنا سمجھا گیا کہ یہ ان کو دے دیا جائے. یہ پلاننگ بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے. دوسرے خسرو بختیار کا ایک مسئلہ یہ ہے، وہ صرف عمران خان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. ان کے خلاف نیب کے بڑے کیسز جو ہے نا وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ ذرا اچھا ٹھیک ہے، اور چلیں میں اس پہ مزید سوال نہیں کرتا. مثلاً یہ ہے کہ بھی آپ نے اتنی جلدی کہاں سے اتنی شوگر ملیں بن گئی، 300 آپ نے سفر بیرون ملک کر لیے، یہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں، تو وہ تو ایک مسئلہ ہے. جی اب دوسرے آ جائیں آپ عمر ایوب صاحب. اتنا مجھے معلوم ہے کہ کچھ خان صاحب ان سے ناخوش تھے ان کی کارکردگی سے. حال ہی میں کیبنٹ میٹنگ میں وہ جمتے جامتے تاخیر سے تشریف لائے. اچھا ایک میٹنگ تھی یا کیبنٹ میٹنگ تھی ان کی سب تو خان صاحب نے ان کو بڑی سرزنش کی اچھا سب کے سامنے کہ ہاں کہ آپ وقت پہ نہیں آتے اکثر. تو کچھ اس سے کوئی مجھے لگا کہ کوئی آپ کو پتہ نا کہ یہ ایوب خان کے جنرل ایوب خان کے پوتے ہیں گوہر ایوب صاحب کے ساتھ. ہاں لیکن یہ فل فلیجڈ کیبنٹ کی شفل نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ کہا کہ چائنیز جو ہیں وہ زیادہ خوش نہیں تھے ان سے، کوئی امپلیمنٹیشن کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہاں کیونکہ ظاہر ہے سی پیک بھی اس میں آتا ہے. سی پیک کی جی یہ جو پھر اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو پلاننگ کی منسٹری ہے دیکھیں نا، خسرو بختیار صاحب بڑی زبردست دھون دھڑلے سے شامل ہوئے تھے. وہ اس طرح کے آپ کو بتا دیں جنہوں نے جنوبی جی ہاں صوبہ محاذ بنایا تھا اور بڑے اس کے مدار البام تھے. یہ ہر موقع پہ جنوبی صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں یہ سیاستدان، اپنا پاؤنڈ آف فلیش لے کے اس کے بعد بات نہیں. اب آپ نے کبھی خسرو بختیار سے سنا ہے آپ نے جنوبی صوبے کے محاذ کے نہیں بارے سنیں گے 2022 میں سنیں گے. پھر یہ سودے بازی کے لیے ایک چپ ہوتا ہے. تو اب وہ آنے والی تھا پہ آ گئے اور ان کو نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ انہوں نے اس طرح انگلی رکھ کے کہا تھا کہ مجھے یہ منسٹری چاہیے. ہاں یہ بھی کیا درست ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ کوئی ریلوے منسٹر سے بھی اتنا خوش نہیں ہے اور مواصلات کی منسٹری سے بھی اتنا خوش نہیں ہے. یہ خبریں کچھ اس طرح کی بھی ہیں. دیکھیں وہ ریلوے ویسے تو یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ خود عمران خان بھی ریلوے منسٹر کی ریلوے منسٹر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے. اب کیا جانا اس لمبی تفصیل میں حادثے اور آپ کو یاد ابھی جو پیچھے حادثہ ہوا اس میں تو میرے خیال سے کوئی 74 جانیں تلف ہوئی اور شیخ رشید صاحب ڈٹائی سے اپنے عہدے پہ برقرار رہے اور کہا کہ میرا جب ضمیر آواز دے گا تو میں ریزائن کروں گا. حالانکہ خان صاحب کے میڈیا پہ کئی کلپ چلتے رہے کہ منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. اب وہ آج ان کی اللہ ان کو صحت دے وہ سٹنٹ لگوانے چلے گئے تو شاید اس طرح بچ جائے ان کی وزارت. لیکن اگر خان صاحب کو جو 2 دن بانی گالہ میں رہ کے خیال تھا کہ وہ کچھ سوچ بچار کریں گے اور کابینہ میں کوئی وسیع تبدیلی آئے گی، مثلاً فردوس عاشق عوان صاحب کو کوئی اور ریٹس کیا جائے گا کیونکہ انفارمیشن میں تو کوئی اتنی ان کی کوئی کارکردگی کم از کم مجھے تو نظر نہیں آئی کوئی. انہوں نے ٹویٹ کی ہے کیبنٹ میں تبدیلی کی. ہاں وہ تو ترجمان ہے نا اس وقت. اور وزیروں کے بارے میں بھی ہم انڈیویجولی بات کر سکتے ہیں کہ کارکردگی کیا ہے. اس پر تو کل کیبنٹ میٹنگ ہے، ہم تھوڑی سی کل پھر بات کر لیں گے. لیکن آج میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں نظام صاحب وہ چودھری برادران ہیں ان کی سیاست پر ادھر ہی میں آنے لگا تھا. یہ کیا پلٹا مارا ہے انہوں نے اور یہ کیا اختلاف ہے ان کے ساتھ؟ مونس سلائی جو ہیں ان کے ساتھ بھی تو ان کو بھی تو کیبنٹ میں آنا تھا نا. اب مسئلہ یہ آپ نے بات پوچھی ہے، چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں کولیشن کے ساتھ ہوں آج، لیکن چودھری برادران سخت ناراض ہیں. کس بات پہ؟ ایک پرسنل ایک پولیٹیکل ریزنز. پرسنل ریزن کیا ہے؟ پرسنل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے درمیان. اب اس معاہدے کے تحت مونس سلائی کو وزیر بننا تھا نمبر 1. دوسرا معاہدے میں ایک اور چیز تھی کہ جو ان کا ضلع ہے گجرات کا اور اس کے ساتھ والا متسا منڈی بہاؤالدین غالباً، ان 2 اضلاع میں کم از کم جہاں تک مجھے تھوڑا بہت علم ہے ان کے اندر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت دخل نہیں دی ہوگی، یہ چودھریوں کے زیر انتظام یا زیر اثر ہوگی. ابھی پیچھے یہ ہوا کہ وہاں کے جو اعلیٰ پولیس افسر غالباً ایس پی یا ایس ایس پی جو بھی ہوتا ہے وہاں
اس کو تبدیل کر دیا گیا چودھریوں کے علم کے بغیر اور منشا اور مرضی کے بغیر. ڈی پی او کی بات تو نہیں کر رہے؟ جو بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کون, اتنا مجھے پتا کہ چودھری صاحب اس پہ سخت برہم تھے پرویز الہی سے. اس پہ پھر جناب انہوں نے بڑی ہاہاکار مچی اور اتوار کے دن دفتر کھلوا کے یہ تبادلہ واپس لیا گیا. پھر ان کو گلا یہ ہے کہ وہاں پہ جو فنڈز ہیں جی جو ان کو دینے چاہیے تھے وہ نہیں دیے جا رہے. اب یہ تو ان کے کولیشن پارٹنر کے حوالے سے کچھ سیاسی اختلافات میں نے آپ کو بتایا. اس میں آپ یہ بھی اضافہ کر لیں کہ اور کہاں سے کلابے ہل رہے ہیں, ہلائے جا رہے ہیں, یہ تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا نا. لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت یہ نومبر کا مہینہ جو ہے اس میں بڑا ہی تغیر پسند مہینہ, مولانا کردھرنا, میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو عدلیہ کے ذریعے باہر جانا, یہ چودھریوں کی بغاوت, ایم کیو ایم کا نواز شریف کے لیے تھوڑا سا, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اب آرمی چیف جو ہیں ہمارے 29 نومبر کو ان کی دوسری ٹرم کا آغاز ہونے والا ہے. جی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی ہے. لیکن اب میں آپ کو چودھری صاحب کے پرسنل اس کی طرف آ جاتا ہوں. جی پرسنل سب سے بڑا جو گلہ یہ ہے کہ یہ پرسپشن ہے کہ جو میاں نواز شریف کا بھی مسئلہ تھا, عمران خان صاحب پرویز الہی اور مونس سے الرجک ہیں, یہ ان کا گلہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہیں یا نہیں. اور یہی حال میاں نواز شریف کا تھا کہ چودھری شجاعت حسین تو قابل قبول تھے, پرویز الہی قابل قبول نہیں, تو یہ اکٹھی ہوتی مسلم لیگ دوبارہ. اب پرویز الہی تو اپنے بھائی سے بھی زیادہ انہوں نے کہا کہ بھٹو والا دور واپس نہ آ جائے اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہو گیا, بھٹو کی قتل سے, جو قتل احمد ہی کہتے ہیں نا اس کو, عدالتی قتل کا یا کچھ کہ. اور ایک اور جو پرسنل مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مطلب چودھری سے الرجی ہے, چودھری پرویز الہی سے, دوسری طرف آپ یقین کریں گے کہ چودھری شجاعت کو آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہمیں, یا ان کے قریبی حلقے کہتے ہیں کہ ان کی خبر لینا تو کجا, خان صاحب نے ان کو فون تک نہیں کیا طبیعت پوچھنے کے لیے. تو اب یہ دیکھیے جو کولیشن پارٹنرز کو مینجمنٹ ہے, یہ کیا, یہ مجھے ایک بڑے, پھر انہوں نے ایک اور بات کہی ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہیں کہ امچور لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوئے, اناڑی. انہوں نے اپنے کسی نجی محفل میں کہا, مجھے یہ پتہ لگا, انہوں نے کہا یار یہ ایسے لوگ ہیں یہ جو اناڑی اکٹھے ہوئے ان کے ارد گرد, جو ٹیم ہے عمران خان صاحب کی, جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود ہیں, یعنی وہ اتنے پاکستان کی سیاسی تاریخ سے ناواقف ہیں. ٹھیک. تو اب یہ چیزیں جو ہیں مل کے انہوں نے, یعنی یہ ایک صورتحال یقیناً پیدا ہو گئی ہے. اور میرے نزدیک میری رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ چودھریوں کے جو بیانات آئے ہیں یہ 2-3 ٹھکا ٹھک آپ دیکھیں, پرویز الہی صاحب اتنی آسانی سے نہیں میڈیا پہ آتے, آپ کو تو کم ہی آتے, ایک دم انہوں نے ٹھک ٹھک انٹرویو دیے ہیں اور انہوں نے کیا کیا باتیں کہہ دی. لیکن پولیٹیکلی پرویز الہی صاحب کے پاس بھی تو چوائس نہیں ہے, شاید عمران خان صاحب کو اس کا پتہ ہے, اسی لیے وہ ایم کیو ایم کو بھی زیادہ گھاس نہیں ڈالتے, ان کو اپنی, ہاں یہ بھی اب آپ نے جو بات کی نا, اچھا پرویز الہی نے ان کو کہہ دیا کہ آپ مونس کو بے شک وزیر نہ بنایا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے آج بھی مذاق کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے تو کہا نا کہ اب وہ اتحادی ہیں ہی نہیں, انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ اتحادی ہیں, لیکن انہوں نے آپشن کھول لیا. اب یہ کٹیا ختم ہو گئی. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں گے, یہ کٹی خود بخود ختم ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے؟ نہیں, کٹی چودھری برادران اور شریفین کے درمیان. جی اچھا. اب ان میں آنا جانا بھی شروع ہو گیا. مثلا یہ ہے کہ کچھ بڑے اعلیٰ قسم کے جو عہدیدار ہیں پی ایم ایل این کے, وہ چودھری برادران کے دسترخوان پہ موجود ہوتے ہیں, آنا جانا شروع ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ایک قومی اسمبلی میں ابھی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ قانون سازی جو آرڈیننس واپس لیا, ایک کمیٹی بنی نا, جی جی, اس کمیٹی میں پی ایم ایل کیو کو نہیں رکھا گیا.
اب پی ایم کیو نے کہا کہ ہمارے ان کے جو وزیر ہیں، کیا نام ہے ان کا، چیمہ صاحب، جی جی، طارق بشیر چیمہ کو ہاؤسنگ کے منسٹر اس کمیٹی میں رکھا جائے۔ اب اس کمیٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ آرڈیننس کی مخالفت کرنے میں پیش ہوں گے پی ایم ایل کیو والے، اور پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایم کیو ایم بھی، جی ڈی اے بھی۔ تو یہ جو پرویز رشید صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے تو بطور اپوزیشن، میں آپ کو بطور انفارمیشن کہہ رہا ہوں اچھا کہ ان کو ٹف ٹائم ملے گا، خاص طور پہ جو یہ نیب کا لا ہے، اس میں جو ہے نا کہ اس کو سلیکٹک طریقے سے امینڈ کر کے سی کلاس والا خاص طور پر، نہیں سی کلاس والا نہیں، ایک تو سی کلاس والا ایک نیب کو لا کو امینڈ کرنے کا ہے کہ جی وہ بیوروکریٹس کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ جی 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 بالکل، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیب کا لا جو ہے اس کے پر الگ سے یہ تک نظر ثانی ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کو میں المختصر آپ کو یہ تاریخ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست میں کچھ تغیر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی آئے گا بیسیکلی۔ لیکن یہ کس ایکسٹریم پر جا سکتا ہے کہ کیا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اپنے بندوں کو اٹھا کر یا کچھ اور لوگوں کو توڑ کر پنجاب میں نون لیگ کے پلڑے میں جا سکتے ہیں؟ جب جوتیوں میں دال بٹنے لگے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ پرویز الہی صاحب کے بغیر پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ نہیں بنتی۔ پی ٹی آئی کے خود تو 181 ووٹ ہے نا، ان کو 186 یا 188 چاہیے، اور ان کو 10 پی ایم ایل کیو کے ہیں۔ جی، پھر انہوں نے تو گھیر گار کے بڑی مشکل سے انہوں نے بنوایا ہے، جی بڑی تک و دو کر کے چودھری صاحب کی محنت کی وجہ سے بزدار صاحب ملے۔ جی ہاں، اور بزدار صاحب جو ہیں جب تک ہیں، پرویز الہی صاحب نے اپنے لیے زیادہ ووٹ لیے تھے اور وہاں ووٹ بزدار صاحب جو ہیں جب تک ہیں، کب تک ہیں؟ جب تک ہیں ٹھیک ہے، ان کو پرویز الہی کی سپورٹ حاصل ہے، جو آپ نے سوال کیا۔ کیونکہ چودھری برادران کا فلسفہ یہ ہے، یہ 80 ہو یہ یا کوئی نہ ہوئے پنجاب کے ساڈے مقابلے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمایوں اختر کو کس طرح انہوں نے سیبوٹاج کیا تھا اور ایک نان اینٹی کو، شوکت عزیز کو قبول کر لیا تھا انہوں نے، جمالی کو قبول کر لیا تھا، لیکن پنجاب سے کوئی آدمی کو۔ اسی طرح یہاں بھی یہ بزدار صاحب نان اینٹی ہیں، وہ چاہیں گے کہ یہ سیٹ جو ہے ان کو خود ملے۔ اچھا ویسے شہزاد اکبر صاحب پر تو میں بات کرنا چاہتا تھا، وہ رہ گئی، کل کریں گے۔ شہزاد اکبر صاحب چھٹیاں گزار کے آئے ہیں، کام کر کے آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں، کیا کرنے گئے ہوئے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں اور کیا اچیومنٹ ہے ان کی؟ میں آپ کو مختصر بتاؤں، شہزاد اکبر صاحب کا کام -0 ہے، ان کو سیک کر دینا چاہیے عمران خان صاحب۔ اچھا، اس کی وجوہات میں کل آپ کو کل اس پر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے وعدے کیے ہوئے تھے ہم سے۔ مجھے یہ بتائیے، ایک جملہ ہم نے یہ بھی سنا کہ جتنے پیسے ہم ان سے مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ تو انہوں نے ایئر ایمبولینس کو دے دینے، اور یہ ایئر ایمبولینس کتنے پیسے؟ یہ دیکھیں ایئر ایمبولینس جو ہے نا مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک جہاز آئے گا جس میں ہسپتال ٹائپ، اس میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوگا اسی مسئلے کے لیے، جو میاں نواز شریف کو ڈاکٹر عدنان کے علاوہ نہیں ادھر سے آئے گا، وہ دیکھے گا اور پھر ساتھ لے کے جائے گا انہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اسپیشلسٹ ایمبولینس ہوگی جو اس کام کے لیے ہوگی۔ اس میں آپ نے پوچھا، اس میں $1.5-2 لاکھ جو ہے نا جی وہ خرچ ہوتے ہیں، جو کہ انہوں نے تو نہیں دینے، تو قطر ایئر ویز کا لگتا ہے مجھے، قطر حکومت کا ایک تحفہ ہوگا۔ یہ خوش قسمت ہیں شریف برادران، جب آتے ہیں تو دھڑلے سے آتے ہیں، مرسیڈیزیں اور بلٹ پروف گاڑیاں لے کے، سعودی مہمان رہتے ہیں، جب جاتے ہیں تو اسی شان و شوکت سے جاتے ہیں۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں یار ان کے لیے اور قانون ہے، باقیوں کے لیے اور قانون۔ اور اس میں وہ سب فیسلٹیز ہوں گی کہ اگر ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں تو جہاز میں وہ اسپیشلائزڈ ہوگا نا، یہ اسی کے لیے۔ چلیں اب کل جو ہے وہ ذرا کچھ اور کریں گے، ادھار رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔